السلام علیکم۔ مہنگائی کا جن بوتل میں بند کرنے، معاشی بحالی اور کشکول توڑنے کے لیے 10 اہم نکات کے ساتھ بے نقاب نیوز پر میں ہوں عدیل مرزا۔ دیکھتے رہیے بے نقاب نیوز۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی کر لیں تاکہ آپ بھی جڑ جائیں بے نقاب نیوز کے ساتھ۔ اس وقت ہم سب کے سامنے بالعموم اور حکمران طبقہ کے سامنے بالخصوص یہ بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہے کہ مہنگائی پر کیسے قابو پایا جائے، معیشت کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور کشکول کیسے توڑا جائے۔ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ حکمران طبقے کو جو مراد تو سہولیات میسر ہیں اور جس قسم کی وہ پرآسائش زندگی گزار رہا ہے وہ تمام کا تمام عوام کے ٹیکسوں کی رقم کی بدولت ہی ہے۔ ہوا یہ کہ جب حکمران طبقے کو ٹیکسوں سے ان سہولیات اور مراحت کے لیے مطلوبہ رقم نہ ملی تو وہ مقامی اور عالمی مالیاتی اداروں سے قرض لینے لگا تاکہ حکومتی اخراجات پورے ہو سکیں۔ عوام کی فلاح اور بہبود کے نام پر لی گئی امداد اور قرض کو اوپر کی آمدنی سمجھ کر حکمران طبقہ پھلنے اور پھولنے لگا۔ اس نے خود کو مراد یافتہ طبقہ بنا لیا اور اپنے آپ کو ان گنت سہولیات دے ڈالی۔ بتدریج حکمران طبقے نے اپنا معیار زندگی بلند رکھنے کی خاطر قرضوں اور امداد کی رقم کو استعمال کرنا اپنا وتیرہ بنا لیا۔ آج یہ عالم ہے کہ سرکاری خزانے سے لاکھوں روپے ماہانہ لینے والے ارکان اسمبلی، وزیر، مشیر، سرکاری افسران، ججوں وغیرہ کو مفت پیٹرول، بجلی، گیس، رہائش، سیکورٹی اور فضائی ٹکٹ وغیرہ تک ملتا ہے۔ وہ مختلف قسم کی امداد اور سہولیات سے مستفید ہوتے ہیں جبکہ 25,000 روپے کمانے والا ایک عام پاکستانی ہر قسم کا ٹیکس ادا کرتا ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری سے عوام پریشان ہیں۔ یہ سراسر بے انصافی ہے جس کی بنا پر ملک میں سیاسی افراتفری، غیر یقینی صورتحال، عدم تحفظ، عدم استحکام اور انتشار عروج پر ہے۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان تمام معاملات اور واقعات کے پیچھے بین الاقوامی سازش، عالمی منافع خوری، یہودی سٹے بازوں اور ملک دشمن عناصر کی چال ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ ہو جائے اور مسلمانوں کی عزت و ناموس خاک میں مل جائے۔ اس معاشی اور اقتصادی بحرانی صورتحال سے نکلنے کے لیے بلا تفریق ہم سب کو چند کام کرنا بہت ضروری ہوں گے۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہم سب کو اپنے ملک سے محبت کے عہد کی تجدید کرنا ہوگی، اس لیے کہ ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ملک غیر مستحکم ہوا یا اسے کچھ ہو گیا تو محفوظ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اگر ملکی آزادی کی قدر معلوم کرنی ہے تو ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان سے معلوم کریں، جنہوں نے مسلسل 40 سالوں تک بیرونی استعماروں کے خلاف قربانیاں دے کر آزادی حاصل کی اور آج وہ آزادی کا سانس لے رہے ہیں اور کسی ملک کے مقروض نہیں ہیں۔ نمبر 2، ہم سب کو خلوص نیت سے اس ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے اپنے اپنے دائرہ کار میں سادگی، صداقت، امانت اور دیانت کا پاس رکھتے ہوئے محنت، جدوجہد اور کوشش کرنا ہوگی۔ آج جو ممالک ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ہیں ان کی حکومت اور قوم نے اپنا مقصد نصب العین اور رخ ایک متعین کر کے محنت اور کوشش کی تو وہ منزل مقصود اور مراد تک پہنچ سکے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب ملکی ترقی کے لیے کام کریں تو انشاءاللہ بہت جلد ترقی پذیر ممالک میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے گا۔ نمبر 3، تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کر اتفاق سے میثاق معیشت مرتب کریں۔ حکومت جس پارٹی کی بھی ہو اسے میثاق معیشت پر کام برابر جاری رکھنا چاہیے اور جو حکومت بھی اس کے خلاف کرے گی اسے قانوناً اور مجرم قرار دیا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ تمام جماعتیں میثاق معیشت میں یہ طے کر لیں کہ وطن عزیز سے جس طرح قانونی عدالتی طور پر سود کو حرام اور ممنوع قرار دیا ہے اس طرح سرکاری، انتظامی اور بینکاری سطح پر بھی ممنوع قرار دیں۔ نمبر 4،
سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ ملکی ترقی کی تناظر میں اپنی اپنی جماعت کی ترجیحات اور پالیسیاں بنائیں، بیرونی مفادات یا ان کے منظور نظر ہونے کے لیے کوئی پالیسی نہ بنائیں۔ انہیں ان چیزوں سے تمام ملکوں کو آج تک ترقی سے روک رکھا ہے۔ نمبر 5، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومتی افراد کے بالائے طبقہ سے لے کر ایک ادنا ملازم تک رشوت اتنا عام ہو گئی ہے کہ ہر ایک اس کے لیے اپنا حق سمجھتا ہے۔ حتیٰ کہ سروس مکمل کرنے والے کو گورنمنٹ سے ملنے والے الاؤنسز، جمع شدہ واجبات اور پنشن اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ اسی ادارہ کے اسی کام پر مامور افسران اور کلرکوں کو اپنی جائز کمائی کا ایک حصہ نہ دے دے۔ ان میں رشوت اتنا رچ بس گئی ہے کہ جب تک رشوت نہ دیں کسی ادارے سے کام ہونا ممکن نہیں، اور اگر منہ مانگی رشوت کوئی دے گا تو صرف جائز ہی نہیں بلکہ اس کا ناجائز کام بھی ہو جائے گا۔ آپ ہی بتائیں اس صورت میں کسی ملک کو بھی سیکورٹی یا سلامتی کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ آج ہمارے ملک کے مقروض ہونے کی ایک بڑی وجہ رشوت ہے۔ جب سرحدات سے آنے والے مال کی ڈیوٹی نہیں لی جائے گی یا برائے نام لی جائے گی، اس سے ملکی خزانہ کمزور نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ لیکن راشی افسران اس سے طاقتور ہوتے رہیں گے، جیسا کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے۔ نمبر 6، تمام ملکی ادارے، چاہے عدلیہ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، بیوروکریسی ہو یا کوئی اور، اپنے اندر سے افتراق، انتشار، گروپ بندی یا اپنی پسند اور ناپسند کو ختم کریں۔ اس سے پورا ملک ڈھانچہ ہل کر رہ گیا ہے، جیسا کہ آج کی فضا میں ہر عام کی زبان پر یہ موجود ہے کہ کوئی کہتا ہے فلاں پارٹی کو فلاں ادارے کی سہولت ہے، فلاں ججز فلاں پارٹی کے حق میں فیصلے دیتے ہیں۔ اس طرح کی سوچ ملکی اداروں سے عوام کے اعتماد کو متزلزل کر دیتی ہے، اور اس سوچ کا جتنا جلد ہو سکے خاتمہ ہونا چاہیے۔ نمبر 7، چونکہ ہمارا ملک زرعی ملک ہے اور زراعت کی ترقی پانی کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے پانی کے ذخیرہ کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈیموں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ساتھ ہی زرعی پیداوار کی ترقی اور منڈیوں تک اس کا بحفاظت پہنچانے کا خاطر خواہ انتظام ہونا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس سے جہاں روزگار میں اضافہ ہوگا وہاں مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 8، بے جا خرچ ہونے والی سرکاری رقوم پر کنٹرول کر کے سرکاری قرضوں کی وصولی کو یقینی بنایا جائے۔ آج تک جتنا لوگوں نے سرکاری قرضے ہیلے بانوں سے معاف کرائے ہیں اور آج وہ قرضے واپس کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تو ان تمام لوگوں سے وہ رقوم واپس لی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کو ہر سطح پر سود سے پاک کرنے کی جلد از جلد کوشش کی جائے، اس سے بھی ملکی معیشت کو بہت زیادہ سنبھالا ملے گا۔ نمبر 9، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا حکمران اور مقتدر طبقہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک نظریہ پاکستان کے نفاذ میں مجرمانہ غفلت اور پہلو تہی کرتا آیا ہے، جبکہ آج بھی ہر حلف میں، چاہے صدر، وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا ہو یا کسی وزیر کا، اس میں عہد لیا جاتا ہے کہ میں اسلامی نظریہ جو کہ پاکستان کی اساس ہے اس کی حفاظت کروں گا اور اس کے لیے کوشاں رہوں گا، لیکن آج تک کسی نے اس کی پاسداری نہیں کی۔ کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ اسلامی نظام کے نفاذ میں خلوص و نیت سے عملی کوشش کی جائے اور نفاذ اسلام کی طرف بتدریج بڑھا جائے۔ نمبر 10، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے مختلف انواع و اقسام کی جو نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں، چاہے دینی ہوں یا دنیوی، ان نعمتوں کا اپنے قول اور عمل سے ہر موقع پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور ناشکری سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو قدرتی وسائل سے نوازا ہے ان سے مستفید ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ توانائی کے مواقع پیدا کر کے ملک میں زیادہ سے زیادہ پیداوار بڑھائی جائے تاکہ روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں۔